السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكَ الشُّكْرُ یا اللہ ما انعمت و اولیت۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آج ہم تیری دی ہوئی نعمت سے چھٹے روزے میں داخل ہوئے، اور اس بابرکت دعا سے اس روزے کی ابتدا کرتی ہوں آج کہ اے رب ذوالجلال، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن پاک کو پکڑ لو اور دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پکڑ لو۔ نہ تیسرا ہاتھ دیا ہے اور نہ تیسری چیز کو پکڑنے کی ضرورت۔ اس مبارک کے آتے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا، آپ کا مستقل وظیفہ قرآن پڑھنا اور سنانا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا ترنم کے ساتھ، دل کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے کو توجہ سے سنتا ہے، اور فرشتے بھی قرآن کو سنتے ہیں۔ ہمارے پاس سنہری موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حفظ شدہ قرآن سنائیں۔ قرآن پاک کا پڑھنا اور یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں آسان کر دیا ہے۔ اپنی قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور یہ وقت آپ کے نیک اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ الکوثر کا شان نزول اور ان کی برکات سے ذکر کروں گا۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے اپنے قرآن پاک کو حفظ کرنے کی جو ہے وہ ابتدا کیجیے۔ الحمدللہ سب کو یہ صورتیں یاد ہوں گی۔ تو نبوت کے ابتدائی دور میں یہ صورت نازل ہوئی، جب صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شدید دور سے گزر رہے تھے۔ پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ مکہ کے بیٹے، مکہ کے لوگ اس بیٹے پر فخر کرتے تھے، ہر ایک آپ سے تعلقات کا خواہاں تھا۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد ان کے دلوں میں نفرت، حقارت، عداوت کے جذبات جو تھے وہ ابھر گئے تھے، اور پوری قوم میں آپ کو جو مرتبہ اور مقام حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا۔ اس پر مزید برآں ایک بیٹے کی وفات کے بعد دوسرے بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ عزیز رشتہ دار ہمدردی کو بجائے خوشیاں منا رہے تھے بیٹے کی وفات پر۔ خونی رشتوں کی عرب میں بڑی اہمیت حاصل ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، جس کا گھر بالکل آپ کے گھر کے ساتھ تھا، آپ کو تکلیف میں دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ بیٹے کی وفات کی خبر سن کر دوڑا ہوا مشرکین مکہ کے پاس گیا اور کہا، آج رات محمد لاولد ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ جب وہ مر جائیں گے تو ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا، اور ہمارا اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو یہ سوچ کے دل کو خوش کر لیا کرتے تھے، اور یہی الفاظ ابو جہل نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی وفات پر کہے تھے۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات۔ روایت ہے کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، نبی کریم پر غم کی حالت میں تھے کہ اچانک نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھک گیا، تھوڑی دیر کے بعد تبسم فرمایا اور مسکراتے ہوئے سر مبارک کو اٹھایا۔ صحابہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی
تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ الکوثر جو ہے وہ نازل کی ہے، اور آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں عطا کی کوثر، تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں کوثر عطا فرمایا۔ جب یہ صورت مخالفین کے سامنے پڑھی گئی تو وہ اس کے ادبی حسن سے بہت متاثر ہوئے۔ انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ وہ مخالفین جو ابتر ابتر کہتے پھرتے تھے، ان پر ایک زبردست ضرب لگائی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو خیر کثیر، اللہ کا دین اور حوض کوثر عطا فرمایا۔ اس وقت رواج تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر چیلنج کے طور پر کسی شعر یا کلام کو آویزاں کر دیا جاتا تھا، اور اس کے مقابلے میں کوئی شعر یا کلام لاؤ، اگر کوئی لے آتا تو پہلا والا اتار کر دوسرا آویزاں کر دیا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے بھی سورۃ الکوثر کا اعجاز اور اس کے اثر اور حسن ادب کو دیکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا۔ اس صورت کا جواب دینے کے لیے بہت جوش و خروش پیدا ہوا۔ اس کے بدلے میں کوئی کلام لانے پر بہت زور لگایا، آخر عاجز ہو کر کہنے لگے یہ انسان کا کلام نہیں۔ علماء تفسیر نے الکوثر کی تفسیر میں متعدد اقوال جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جس سے جنت کی تمام نہریں جو ہیں وہ نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہر عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا پانی شہد سے میٹھا اور برف سے زیادہ شفاف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب کریں گے، جس کے کناروں پر پیالوں کی اتنی کثرت ہوگی جیسے آسمان پر ستارے، تاکہ در حبیب پر آ کر کسی پیاسے کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ کوثر سے کثرت ہے۔ ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام کی کثرت ہے۔ جتنے صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے، کسی دوسرے رسول اور کسی نبی کو اتنے صحابہ جو ہے وہ میسر نہیں آئے۔ اس سے مراد آپ کا رفع ذکر، یعنی آپ کے اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ الحمدللہ 24 گھنٹے اذان کی آواز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ امام جعفر صادق کے نزدیک کوثر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا نور ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تک رہنمائی فرمائی اور مقام محمود عطا فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بے پایا عنایات سے اپنے حبیب کو سرفراز کرنے کا حکم نازل فرمایا، سرفراز کرنے کا حکم فرمایا، اور اب ان انعامات اور احسانات جو اللہ نے عطا کیے اس کے شکر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اے حبیب، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کی خاطر قربانی کرو، اور تم دیکھتے ہو کہ لوگ کھاتے تو ہیں اللہ کے دسترخوان سے، پلتے ہیں اس کی رحمت کے ٹکڑوں پر، لیکن شکر غیروں کا کرتے ہیں، قربانیاں بتوں کے نام پر دیتے ہیں۔ اے میرے محبوب، ان کی روش اختیار نہ کرنا، سب سے بڑی ناشکری کفران نعمت ہے۔ شانی سے ان شانیہ کا هو الابتر، شانی جس کے دل میں بغض اور عداوت ہو، اور بدارہ کے معنی ہے کسی چیز کو کاٹ دینا۔ اہل لغت کے نزدیک وہ مرد جس کا فرزند ہو اسے ابتر کہتے ہیں۔ نیز جس کام کا آپ نے کیا اور اس کا نیک اثر باقی نہ رہا، اس کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیات سے
ان کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ جو میرے محبوب کا دشمن ہوگا وہ مٹ جائے گا، تاریخ اسے فراموش کر دے گی، اس کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، اس کی اولاد بھی اس کا نام لینا چھوڑ دے گی۔ اور میرے محبوب کی شان یہ ہوگی، اس کا ہر امتی، وہ کسی قبیلے کا فرد ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، اس کی زبان میرے محبوب کے ذکر پاک کو روشن رکھے گی۔ دوسرے لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میں اپنے محبوب کی نسل ان کی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلاؤں گا، اور اس کی نسل میں اتنی برکت دوں گا کہ دنیا اسلام کے گوشے گوشے میں وہ جو نسل ہے وہ پھیل جائے گی۔ یہ تھی وہ اس صورت کے انعامات۔ آپ جب کسی صورت کو پڑھتے ہیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ تو وہی اس کی برکات اور اس کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے، کس دکھ کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس دکھ کو خوشی میں تبدیل کر دیا کہ آپ بیٹے کی میت ہے، وہی کا نزول ہوتا ہے سورۃ الکوثر کا، اور آپ مسکرا پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس قربانی کو قبول کیا۔ تو یہی، اور پھر کیسے دشمنوں کو کا ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹا دیا۔ یعنی ایک وقت نبی پہ وہ خیر کثیر عطا کی کہ مکہ میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر ان مکہ، کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہی وہ خیر کثیر ہیں جو اللہ نے اپنے نبی امت محمد، تمام خیر کثیر جو انہیں عطا کی وہی ان کی امت کا ہے۔ جب ہم اس صورت کو اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، دیکھو چھوٹی سی 3 آیات، مختصر صورت، قرآن پاک کے آخری پارے کی 108 صورت ہے، 108 نمبر کی صورت ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اس ذہن میں رکھ کر کہ میرے نبی پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مشکل حالات میں کس طرح ان کی مشکلات کو اللہ نے رحمتوں میں تبدیل کیا، اور یہ سوچ کر کہ یہ میرے مالک کائنات کے الفاظ ہیں، اس کا ایک ایک لفظ میریکل ہے، اس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ ایک ایک آیت پر آپ ایک ایک درجہ جنت میں قدم رکھتے۔ کہا کیا ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں بلندی کے جنت میں داخل ہوتا چلا جا۔ تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب آپ نے کہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے، انا اطوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، ساری برائیاں اللہ مجھے خیر کثیر نے نواز، میرے سارے دکھ درد مٹا دے۔ تو اگر آپ کو حاجت ہے، شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے نا تو کل کوثر پڑھیں، بچے کہنا نہیں مانتے اس کے لیے سورۃ الکوثر پڑھیں، اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے سورۃ الکوثر پڑھیں۔ اور اگر آپ کسی خاص، یعنی آپ کی خاص حاجت ہے یا خاص وہ ہے، تو سلف صالحین اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس کو صبح فجر کے بعد درود ابراہیمی، جب آپ کو سکون کی کیفیت ہو، صبح کا وقت ہو، آپ ظہر کے وقت سکون محسوس کرتے ہیں، آپ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، تو آپ جس وقت آپ مکمل رجوع کے ساتھ اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، 2 رکعت اچھی وضو، اچھا غسل، اچھی جگہ، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاجت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 129 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں اور اپنی حاجت اپنے تصور میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ اللہ تعالی قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا اس رمضان المبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے رکھو، تمہیں تندرستی دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی روزہ آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ یہ میرے نبی کا قول ہے، کبھی کوئی روزے کے ساتھ یعنی کسی کی موت نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ ہمارے ویران دلوں کو قرآن پاک کی محبت سے آباد کر دے۔ اللہم زینا
زین القلوب بزینت القرآن، اللہم اکرمنا بکرامت القرآن، اللہم البسنا بخلت القرآن۔ اے میرے پروردگار، یا رب ذوالجلال، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے تو نے روزے قیام اور عبادات کو قبول فرمایا، جن کی خطاؤں اور لغزشوں کو تو نے معاف فرمایا۔ اے اللہ، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف کر کے ہمیں اپنی رحمت خاص سے نواز دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔